کیونکہ جتنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے وہ پیغمبر صرف اپنی قوم کے لیے آئے اور کچھ وقت کے لیے آئے، تا قیامت تک نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام صرف یہود کے لیے آئے، موسیٰ علیہ السلام اس وقت کے لیے آئے۔ جتنے پیغمبر آئے اپنی قوم کے لیے آئے اور کچھ محدود وقت کے لیے آئے، ایک قوم کے لیے آئے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر صرف مسلم یا صرف عربوں کے لیے نہیں آئے، ساری انسانیت کے لیے آئے۔ اور جو کلام ان کے ذریعے نازل ہوا اللہ سبحانہ قرآن، وہ صرف مسلم کے لیے نہیں اور صرف اس وقت کے لیے، وہ ساری انسانیت کے لیے اور تا قیامت تک ہے۔ تو کیونکہ یہ کتاب محفوظ رکھنے والی کتاب ہے، یہ کتاب کبھی نہیں بدلیں گی، یہ آخری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 میں کہ میں نے انسانوں کے لیے اسلام چنا اور ان کے لیے یہ مذہب سب سے بہترین مذہب چنا، اور یہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد کچھ چیز نئی نہیں آئیں گی اور کچھ چیز نکالی نہیں جا سکتی۔ تو پہلے جتنے کتابیں آئے، جتنے نازل ہوئے اللہ تعالیٰ کے، وہ بدلتے گئے کیونکہ اسے محفوظ رکھنے کی ضرورت تھی نہیں، کیونکہ وہ پیغام پورا مکمل پیغام تا قیامت تک تھا ہی نہیں۔ لیکن آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے آئے، ان کا جو پیغام ہے اور جو کتاب نازل کی گئی قرآن، وہ تا قیامت تک ہونے والی تھی، اسی لیے اسے محفوظ رکھا گیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے سمجھے کہ یہ وقت ہی صحیح ہے کہ انسانیت اس درجے پہ پہنچ گئی کہ وہ قرآن کو سمجھ سکے۔ آپ مجھے پوچھیں گے کہ قرآن پہلے کیوں نازل کیا، 1400 سال پہلے کیوں کیا، 10,000 سال پہلے کیوں نہیں کیا؟ تو میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، وہ جانتا ہے کہ انسان کب کس چیز سمجھ سکے۔ مثال تو میرا بیٹا کہیں گا کہ مجھے ڈاکٹر بننے کا ڈائریکٹ میڈیکل کالج میں ڈالو، میں بولوں گا پہلے 10th کرو، اسکول جاؤ، پھر کالج جاؤ، پھر میڈیکل کالج جاؤ۔ تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے خالق ہے، وہ جانتے تھے کہ یہ 1400 سال پہلے انسان اس درجے پہ پہنچے کہ وہ قرآن کو سمجھ سکے اور انہوں نے نازل کیا۔ اور ابھی یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی بھی نیا پیغمبر نہیں آئے گا۔ اس کے بعد کوئی کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے وہی آتی ہے، اس کو سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے، سائیکیٹرسٹ، دماغ کی بیماری ہے۔ ہیلو، میرا نام بی ایس گپتا، میں ایک ایڈوکیٹ ہوں۔ دو کمیونٹیز جو بھارت میں رہتی ہیں، جی، دو کمیونٹیز جو بھارت میں رہتی ہیں، میجورٹی کمیونٹی 80% جس کو کہتے ہیں ہندوز اور 20% مسلمز، ان کے بیچ میں غلط یا صحیح یہ بھاونا ہے کہ اسلام جو پھیلا تھا وہ تلوار کے زور سے پھیلا تھا۔ ہسٹوریکل فیکٹ ہے یا یہ مت ہے کہہ نہیں سکتے، لیکن کیا یہ سچ ہے کہ 3,000 سے 6,000 تک ہندو مندروں کو گرا کے مسجد میں بدلا گیا؟ کیا یہ سچ ہے کہ اسپیشلی اورنگزیب کے وقت میں ہزاروں لاکھوں ہندوؤں کو زبردستی ان کے جنیو کاٹ کے ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ مسلمان بنے؟ نمبر 2، جو کہ آج کے سمے کے انوسار ایک سوال میں پوچھ رہا ہوں، ہندوؤں پر ہندو میرج ایکٹ لاگو ہے، جس کی پریبھاشا میں سوائے کرسچنز اور مسلمز کو چھوڑ کے بدھ، جین کو، سکھوں کو، سب کو شامل کیا گیا ہے۔ کیا مسلمانوں کا یہ کہنا نہیں بنتا کہ آپ سب کو شامل کرتے ہیں ہندو میرج ایکٹ میں، اس کا نام بدل کے ایک ایسا ایکٹ بنایا جائے جو سب پہ لاگو ہو، یا اس کے الٹرنیٹیولی ایک یونیفارم سول کوڈ جو دونوں دھرموں کے اچھے ٹینٹس کو شامل کرے، اس کو لاگو کیا جائے؟ ایک چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لا میں جو ول ہے، جس کے اندر یہ لکھا ہے کہ 1/3 سے زیادہ کوئی ول نہیں کر سکے گا، اس کا میں انکارپوریشن اگر یونیفارم سول کوڈ بنتا ہے تو میں چاہوں گا کہ وہ ہندوؤں پہ بھی لاگو ہو۔ یہ نہیں ہے کہ ہندو میرج ایکٹ کو اگر انڈین میرج ایکٹ میں بدلا جائے تو مسلمانوں پہ لاگو ہو اور ہندوؤں پہ کوئی چیز نہ آئے۔ مجھے اسلام میں یہ چیز بہت اچھی لگی۔ ایسے ہی کوئی یونیفارم سول کوڈ کے لیے یہ مسلمز آگے کیوں نہیں آ رہے، اس کی وجہ مجھے بتائی جائے۔ بھائی صاحب نے 3 سوالات پوچھے ایک سوال میں۔
पहला सवाल कि हिस्ट्री से पता चलता है कि इस्लाम तलवार के जोर पे फैला कि नहीं, लेकिन ये मुझसे पूछ रहे क्या ये हकीकत नहीं है कि 3000 से ज्यादा मंदिरें गिराई गई थी और मस्जिद बनाए गए और बहुत से लोगों का कत्ल किया गया? ये बिल्कुल गलत है, अफवाह है। ये मैं कह सकता हूं कि कुछ मंदिरें शायद गिराई गई होंगी, इससे मैंने कहा तो एक भी मंदिर नहीं गिराई गई। हो सकता है कि कुछ मुसलमान अपने आप को जो मुसलमान कहते हैं, उनने आके कुछ मंदिरों को गिराया होगा और मस्जिद बनाया होगा, हो सकता है। लेकिन ये कहना कि 3000 से 6000 मंदिर गिराए गए, ये बिल्कुल अफवाह है, बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है, बिल्कुल बेबुनियाद है। कुछ मुसलमान राजाओं ने गलत काम किए होंगे, उससे आप इस्लाम को दोषी नहीं ठहरा सकते। अगर हिटलर ने 60 लाख यहूदी को जिंदा जलाया तो मैं कह सकता हूं कि क्रिश्चियनिटी खराब है? बिल्कुल बेबुनियाद है। वो हिटलर ने किया, बाइबल में तो ही लिखा है कि जलाना चाहिए। इसी तरीके से ये खाली अफवाह है। कुछ मंदिरों को शायद गिराया गया होगा, मैं ये नहीं कहता कि नहीं गिराया गया, लेकिन उसको छोटी चीज को लेके उछाला जाता है मीडिया में और किताबें लिखी जाती है। आप देखो टीपू सुल्तान के खिलाफ आ गए। आज भी आप जाएंगे मैसूर के अंदर, उसके आजू बाजू आप देखेंगे तो टीपू सुल्तान के जो आंगन के अंदर है उसके अंदर मंदिर है। अगर आप ये कहते सच है कि 3000 से 6000 मंदिर को गिराया गया था, तो आप कैसे जिंदा बचे? आप कह रहे थे कि हजारों लोगों को कत्ल किया गया, आप कैसे जिंदा बचे? आप जिंदा बचे ये शहादत दे रहा है कि मुसलमान तलवार के जोर पे नहीं फैला। अगर ये सच होता था, आपने कहा हजारों लोग का कत्ल किया, कुछ लोग का शायद कत्ल किया गया। देखो, हर मजहब में देयर आर ब्लैक शिप्स इन एवरी कम्युनिटी। कुछ लोग हर मजहब में खराब निकलते हैं, वो मजहब की गलती नहीं, वो मजहब के मानने वाले की। क्रिश्चियन में आपको कुछ खराब लोग मिलेंगे, मुसलमान में मिलेंगे, हिंदू में मिलेंगे। अभी आप देखेंगे हिंदुस्तान के मुसलमान, कुछ लोग ड्रग में डील करते, ड्रग में धंधा करते। ड्रग तो हराम है इस्लाम में, करते तो उनको दोष देना चाहिए, इस्लाम को नहीं। इसी तरीके से आप जो कह रहे हजारों लोगों का कत्ल किया, ये बिल्कुल बेबुनियाद चीज है। कुछ लोग का शायद किया होगा, और ये ही सबूत है। मैंने मेरी तकरीर में कहा कि 80% से ज्यादा गैर मुस्लिम हिंदुस्तान में है। ये शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पे नहीं फैला। आप लोग को क्यों छोड़ा उन लोग ने? आप उनके रिश्तेदार तो नहीं थे ना, आपको क्यों छोड़ा? 800 मिलियन 80 करोड़ गैर मुस्लिम को छोड़ा क्यों? उनने क्यों छोड़ा? अगर दमी था, हुकूमत की 1000 साल सब लोग को मुस्लिम बनाते थे। इससे यह जाहिर होता है कि इस्लाम तलवार के बलबूते पे नहीं फैला। कई लोग, कई गैर मुस्लिम इस्लाम से मुतासिर होके उन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो यह कहना बिल्कुल गलत है। आपका दूसरा सवाल कि हमें क्या करना चाहिए? ये अलहदा लॉ नहीं होना चाहिए, सब एक ही कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, और सब मजहब की अच्छी चीजें लेके कॉमन सिविल कोड करना चाहिए। मैं आपके बिल्कुल साथ हूं। बाकी मुसलमान शायद आपके खिलाफ होंगे, मैं आपके साथ हूं। क्यों मैं साथ हूं आपके? पहला चीज, हम मुसलमान अगर दिगर मजहब के बारे में जानेंगे, कभी कॉमन सिविल कोड की बात आती, सबसे ज्यादा नारा मुसलमान गलत है। यह मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू मजहब के कितने फिरके हैं, यह मुमकिन ही नहीं है। मुसलमान तो सिर्फ 20% या 80% या 75% जो हिंदू लोग हैं, उसमें ही मुमकिन नहीं है। ये कॉमन सिविल कोड हिंदू लोग ही इसको फॉलो नहीं कर सकते। हिंदू मजहब में कितने मुख्तलिफ ग्रोह है। एक कहता है कि बेटी को जाना चाहिए, एक कहता है बेटे को जाना जायदाद, एक कहता है कि जितनी खेती है वो नहीं जा सकती बेटी को, दूसरा ग्रोह कहता है। कितने मुख्तलिफ ग्रोह है, हजारों। यह मुमकिन ही नहीं है पास होना, मुमकिन ही नहीं। मैं कहता हूं, यह अफसोस की बात है कि हम मुसलमान जानते ही नहीं, हमको आवाज करने की जरूरत ही नहीं है। ये खाली हमें छेड़ रहे हैं। क्या कर रहे? छेड़ रहे हैं और हम उकसा जाते। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मान लो आप लोग कबूल करते हैं कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। आपने क्या कहा कि सारे धर्मों के अच्छी बात को लेना चाहिए। बिल्कुल सही। मेरा पहला सवाल, आप इस्लाम में एक चीज बताओ जो इंसानियत के खिलाफ है, तो हम निकाल देंगे उसको।
آپ کا یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ باقی مذاہب کی اچھی چیزیں جو ہے، مثال کے طور پہ میں نے تقریر کی سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام، تو جو اچھی چیزیں ہندوازم کی میں لے چکا ہوں. سملیرٹیز بٹوین کرسچینٹی اینڈ اسلام، جو اچھی چیزیں اس آیت میں لے چکا ہوں. میں یہ پوچھنا چاہتا آپ سے، ایک چیز جو اسلام میں خرابی ہے وہ تو بتاؤ مجھے، تو اس کو نکالیں گے نا. لیکن منچ کے اوپر جب ڈیبیٹ ہوئے گا انشاءاللہ میں آؤں گا انشاءاللہ. ہاں، منچ پہ جب ڈیبیٹ ہوئے گا کہ ہم کیا کریں گے، ہر مذہب کی اچھی چیز لیں گے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اسلام کی طرف سے اس منچ پہ، اس سٹیج پہ انشاءاللہ میں آؤں گا. یہ چیلنج ہے. کوئی بھی شخص ہندوستان میں ہو، منسٹر ہون دو، کوئی بھی سوامی ہون دو، کوئی بھی شنکراچاریہ ہون دو، انشاءاللہ میں طالب علم ہوں اسلام اور دیگر مذاہب کا. میں تسلیم کرتا ہوں کہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے، حق بات جو نکلی، لیکن اس کے اوپر عمل بھی ہونا چاہیے. حق بات جو سب سے بہترین ہے انسانیت کے لیے، اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے. اس لیے جو آخری کتاب جو اللہ سبحانہ و تعالی نازل کی قرآن شریف، وہ انسانیت کے لیے سب سے بہترین کتاب ہے، اس کے اوپر عمل ہونا ہی چاہیے. آپ کا تیسرا سوال، کیا یہ ہندو جو ہے انہیریٹنس کے اندر، یہ انہیریٹنس جو ہوتا ہے اسلام کے اندر 1/3 حصہ، 1/3 حصہ ہم ول میں دے سکتے ہیں. دینا ضروری نہیں ہے، دے سکتے ہیں. اسلام کے جو ول کے اندر جو آتا ہے انہیریٹنس، وہ قرآن کی آیت ہے سورہ نساء کی سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11، 12 اور 176. اس میں کہا گیا ہے کہ جو بھی آپ کی جائیداد ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ چکا ہے کہ آپ کے بیٹے کو بیٹیوں سے ڈبل ملے گا. آگے لکھا گیا ہے آپ کے والدین کو 1/6 ملے گا. صرف اگر بچے ہیں تو والد والدہ کو دونوں کو 1/6، اگر بچے نہیں ہیں تو والدہ کا 1/3. آگے بڑھتی ہے آیت نمبر 12 پہ لکھا ہے کہ آپ کی بیویاں جو آپ کے لیے چھوڑیں گی، اگر بچے نہیں آپ کو آدھا ملے گا، بچے ہیں تو 1/4 ملے گا. آپ جو آپ کے بیویاں کے لیے چھوڑتے ہیں، بچے نہیں تو ان کو ملے گا 1/4، 1/4. بچے ہیں تو 1/8، 1/8. یہ ڈیفیکلٹ ہے یاد رکھنا، آپ جا کے ریفرنس دیکھ سکتے ہیں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11 سے 12. اور اس کے بعد اگر آپ کس کو ول کرنا چاہتے ہیں اپنی جائیداد، میکسیمم 1/3. لیکن یہ ول جو کریں گے آپ، یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہونا چاہیے. آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں میرے بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہوں، بڑے بیٹے سے، اس لیے اس کو زیادہ دوں گا. یہ بالکل غلط ہے. لیکن جو یہ دائرے میں نہیں آتے ہیں انہیریٹنس کے، ان کو آپ 1/3 حصہ دے سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں آپ کو یہ چیز بہت پسند ہے، آپ بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کون روک رہا ہے؟ انڈین گورنمنٹ کے حساب سے آپ اگر ول کریں گے، کیا میں میرا 1/3 حصہ دینا چاہتا ہوں، کوئی بھی روک نہیں سکتا ہوں، میں بھی نہیں، نہ منسٹر بھی نہیں. اور پورا اگر فالو کرنا چاہتے سچا دھرم، آپ اسلام قبول کر سکتے، ہم آپ کو ویلکم کرتے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.